پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان وہ کیا کہتے ہیں. وہ اڈیالہ جیل میں ہیں اور گپے شپے لگا رہے ہیں, ہنس کھیل رہے ہیں اور ریلیکس ہیں. کسی قسم کا ان پہ کوئی نہیں ہے جناب, پریشر نہیں ہے, سٹریس نہیں ہے. ایک میری بات ہوئی 3-4 رپورٹرز کے ساتھ, تو وہ میرا خیال ہے رپورٹ کر بھی چکے ہیں. تو انہوں نے ایک بات بتائی. انہوں نے کہا جی کہ باقی سارے جو ہیں جو عدالت جیل میں ایک سو کالڈ عدالت لگائی جاتی ہے, کہتے ہیں کہ وہاں پہ بڑا ہال ہے, وہ اس ہال کا ایک پورشن عدالت کے لیے مختص کیا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ سب ککڑ بنے ہوتے ہیں سردی سے, تمام کے تمام, یعنی کہ رپورٹرز بھی اور عدالتی عملہ بھی, یہ سارے کا سارا ایک سردی سے سکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ٹھر ٹھر کانپ رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک آدمی ہے جو آتا ہے ٹریک سوٹ میں پہنا ہوا, اور اس نے کوئی بہت زیادہ گرم کپڑے بھی نہیں پہنے ہوتے, اور وہ آتا ہے, اور وہ ہے عمران خان, جس کو نہ سردی لگتی ہے نہ گرمی لگتی ہے, اور وہ سب سے زیادہ ریلیکس ہوتا ہے پورے ماحول میں. تو یہ ہے عمران خان صاحب کا معاملہ. اور وہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے بارے میں وہ بتا چکے ہیں کہ میں ایکسرسائز کرتا ہوں, اور کھاتا ہوں, پیتا ہوں, سوتا ہوں, اور کتابیں پڑھتا ہوں, اور ایکسرسائز کرتا ہوں. یہ ہے میری روٹین. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ مجھے کافی کچھ سمجھنے کا موقع ملا. اب آتے ہیں عمران خان صاحب نے گفتگو کی ہے میڈیا سے, اور کیونکہ اب وہ کھل کھلا کے باتیں کرتے ہیں, اور جو سیکیورٹی کیمراز, سی سی ٹی وی کیمراز پہ جو مانیٹرنگ کی جا رہی ہوتی ہے, وہ کرنل صاحب سے بھی مخاطب ہوتے ہیں, اور کیمرے میں دیکھ کے مخاطب ہوتے ہیں, اور مسلسل ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ مجھے واچ کر رہے ہیں, اور جو میں کہہ رہا ہوں تو میں آپ سے کہہ دیتا ہوں. بہرحال انہوں نے, عمران خان صاحب نے کہا جی توشہ خانہ میں تمام تحائف کا تخمینہ دبئی میں بھارتی شہری کی چھوٹی سی دکان سے لگوایا گیا ہے, اور سارا کیس اسی گواہ پر تھا جس پر آج جرا کی گئی, یعنی کہ کل. انہوں نے کہا جی 1,80,00,000 روپے کی جیولری 300 کروڑ تک پہنچا دی گئی. وہ اس لیے پہنچائی گئی ہے کہ بڑا ایک نمبر سامنے آئے کہ جی اتنی زیادہ جو ہے کرپشن کی ہے, اور یہ اتنی مالیت کا یہ ریفرنس ہے. حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب بلکہ ان کی پوری کابینہ کے خلاف ابھی تک, اور ان کی صوبائی کابینہ کے خلاف بھی, نہ خیبر پختونخوا میں نہ پنجاب میں کسی کے خلاف کوئی میگا سکینڈل کیا تو کوئی عام سکینڈل بھی نہیں ملا. اسی لیے بیچارے مار کھا رہے ہیں. اگر ان کی فائلیں ہوتی تو وہ بھی کمپرومائز کر لیتے. فائلیں ہیں نہیں, حرام کمایا نہیں, اور صاف ستھرے آئیڈیلزم کا شکار تھے, تو اب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو بہرحال عمران خان صاحب نے کہا جی تحائف کی قیمت میں اضافہ صاحب کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہے. اوپر بیٹھے کرنل صاحب سن رہے ہیں, مجھے نااہل کیا گیا, جبکہ عدالت کا فیصلہ معطل ہو چکا ہے. سزا یافتہ نواز شریف کو کلیئر کر دیا گیا ہے. میری نااہلی کے خلاف اپیل اور انسانی حقوق کے لیے دائر پیٹیشن کو نہیں سنا جا رہا. ہمیں الیکشن مہم چلانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں ہمارے امیدواروں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ فیصلے کے باوجود 4 روز سے تحریری آرڈر جاری نہیں ہوئے, اور جس طرح کا الیکشن کروایا جا رہا ہے اس سے ملک میں سیاسی عدم استحکام بڑھ رہا ہے. ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا. ایک مفرور کو ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے. ملک میں قانون کی حکمرانی ختم ہو چکی ہے, لیکن ہم آخری گیند تک لڑیں گے. 5 اگست کے بعد نریندر مودی سے کبھی رابطہ نہیں کیا. ابھی نندن کے معاملے پر مودی سے رابطہ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی. یہ سب جھوٹ ہے. جو پی ٹی آئی چھوڑے گا وہ اپنا سیاسی مستقبل ختم کرے گا. پی ٹی آئی کے پاس ووٹ بینک ہے, اس لیے اسٹیبلشمنٹ سے یہ پارٹی نہیں ٹوٹ رہی. الیکشن ختم ہوتے ہی لوگ پی ٹی آئی کی طرف آئیں گے. میں سیاست دان ہوں, سیاست کروں گا, بندوق ہاتھ میں نہیں اٹھاؤں گا, بندوق ہاتھ میں نہیں پکڑوں گا. یہ انہوں نے واضح طور پہ کہا, کیونکہ ان سے سوالات کیے جا رہے تھے. جرنلسٹ سوال کر رہے تھے کہ آپ پہ یہ الزام ہے 9 مئی کو بہت اچھالا جا رہا ہے. شہباز شریف صاحب آج کل پھر, اور مریم صاحبہ, ان کا منشور ہی میرا خیال اور تو کچھ ہے نہیں ہے پی ایم ایل این کے پاس. وہ 9 مئی سے نہیں نکلتے, یا پھر وہ پاناما فیصلے سے نہیں نکلتے. پاناما ججوں نے یہ کر دیا, اور 9 مئی کو یہ ہو گیا, 9 مئی کے یہ غدار ہیں, اس طرح کی, اور ان کے پاس دینے کو, کہنے کو, بتانے کو کچھ نہیں ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں سیاست دان ہوں, سیاست کروں گا, بندوق ہاتھ میں کیوں پکڑوں گا؟ بالکل نہیں پکڑوں گا. عزت, ذلت, زندگی, موت, رزق, اقتدار سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. الیکشن کمیشن کا میچ پہلے سے فکس تھا, اسی لیے ہمارے انٹرا پارٹی انتخابات کے معاملے کو التوا میں ڈالا گیا, اور الیکشن کمیشن انٹرا پارٹی انتخابات پر سوال نہیں اٹھا سکتا. نئے انٹرا پارٹی انتخابات ہوں گے یا نہیں, اس بارے میں ابھی کچھ پتہ نہیں ہے. انہوں نے کہا صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے بارے میں, انہوں نے بالکل کلیئرلی کہا ہے,
اور ان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی صدر مملکت نے معاملات سلجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ان سے معاملات نہیں سنبھلے، کیونکہ ایک فیصلہ وہ کر چکے ہیں کرنے والے، انہوں نے اشارہ ان کا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کیا تھا، تو وہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں۔ سنا ہے نواز شریف نے لیا کا جلسہ کینسل کر دیا ہے، ان کے جلسے نہیں جلسیاں ہو رہی ہیں، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ میں کہتا ہوں الیکشن سے 3 دن قبل مجھے چھوڑ دیں، ایک دن کے لیے ایک جلسہ کرنے دیں، اور اس کے بعد دیکھ لینا کہ رزلٹ کیا آتا ہے۔ ایک پلان اللہ بناتا ہے اور ایک پلان بندہ بناتا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ کا پلان ہے۔ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا حق رائے دہی بالکل استعمال کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان دوبارہ اقتدار میں نہ آئے، یہ ماحول اس لیے بنایا گیا ہے کہ ٹرن آؤٹ کم ہو اور پاکستانی منڈیلا نواز شریف کو مسلط کیا جا سکے۔ تو